السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب خیار الرؤیا ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار اذا رآه ان شاء اخذه وان شاء رده ومن باع ما لم يره فلا خيار له ومن نظر الى وجه الصبرة او الى ظاهر الثوب مطويا او الى وجه الجارية او الى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له وان رأى صحن الدار فلا خيار له وان لم يشاهد بيوتها وبيع العامة وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق كما في البصير ولا يسقط خياره في العقار حتى یوسف له ومن باع ملک غیرہ بغیر امرہ فالمالک بالخیار ان شاء اخذ البیع وان شاء فسخ وله الاجازۃ اذا كان المعقود علیہ باقیا والمتعاقدان بحالہما ومن رأى احد ثوبین فاشتراہما ثم رأى الآخر جاز له ان يردهما ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الخيار۔ بائع کے لیے جو شرائط ہیں جن کا اعتبار کیا شریعت نے خلاف قیاس، ان میں سے ایک شرط ہے خیار رویت، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا من اشتری شیئا لم یرہ فلہ الخیار اذا رآہ، جس نے کوئی چیز خریدی جسے دیکھا نہیں ہے تو دیکھنے کے بعد اسے اختیار ہے۔ خیار رویت اور خیار شرط میں فرق یہ ہے کہ خیار شرط بائع مشتری دونوں کے لیے ہے، مگر خیار رویت صرف مشتری کے لیے ہے، اور یہ حدیث میں صراحت ہے اس کی من اشتری شیئا۔ مصنف فرماتے ہیں جس نے کوئی چیز خریدی جسے نہیں دیکھا ہے فالبیع جائز، تو بیع جائز ہے، وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ، اور اسے اختیار ہے جب وہ دیکھے۔ تو گویا حدیث کا جملہ ہی لا کر کے انہوں نے رکھ دیا، ان شاء اخذہ، چاہے تو اسے رکھ لے، وَإِن شاء رَدَّهُ، اور چاہے تو اسے لوٹا دے۔ یہ تو اشترا والی صورت تھی، بیچنے والا۔ فرماتے ومن باع ما لم یرہ فلا خیار لہ، کسی نے اگر ایسی چیز بیچی جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے تو اس کو اختیار نہیں ملے گا۔ اصل میں عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو حال مشتری کا ہے وہی حال بائع کا ہے عدم رویت کی صورت میں، لیکن مشتری کو خیار دیا گیا، بائع کو نہیں۔ یہ نص کی بنیاد پر ہے کہ سرکار نے فرمایا من اشتری شیئا، اور ایک دوسری نص یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت
عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کی ایک زمین بیچی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ. تو نہ زمین کو طلحہ نے دیکھا تھا نہ حضرت عثمان نے دیکھا تھا. دونوں بزرگوں میں سے کسی نے زمین کو نہیں دیکھا تھا بائع اور مشتری میں سے. انہوں نے بیچ دیا، انہوں نے خرید لی زمین. تو اب اس کے بعد طلحہ سے لوگوں نے بتایا کہ ارے آپ کو تو نقصان ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو اختیار ہے، اس لیے کہ میں نے ایسی چیز خریدی ہے جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو حضرت عثمان نے بھی کہا گیا کہ آپ کو تو گھاٹا ہو گیا، سستے میں آپ نے بیچ دی. تو انہوں نے کہا مجھے بھی اختیار ہے، اس لیے کہ میں نے ایسی چیز بیچی ہے جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے. اب دونوں اپنے اپنے اختیار کے مدعی اور دونوں اختیار کے طلبگار ہوئے. تو دونوں نے جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا اپنے درمیان. تو انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے حق میں فیصلہ دیا، یعنی مشتری کے حق میں فیصلہ دیا. اور صحابہ کرام موجود تھے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے. اس دور میں اجلۂ صحابہ موجود تھے، اور کسی صحابی سے انکار مروی نہیں ہے. تو ایک تو نص بھی ہے جو سرکار سے صراحتاً ثابت ہے، دوسری صحابہ کرام کا عمل بھی ہے، اور تیسرے تمام صحابہ کا خاموش رہنا یہ گویا کہ اجماع کی بھی دلیل ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب اس پر متفق تھے. اسی لیے بائع کو خیار رویت حاصل نہیں ہے. ومن نظر الی وجہ الصبرۃ، اور جس نے نظر کی، جس نے دیکھا ڈھیر کے ظاہر کی طرف، یا لپٹے ہوئے کپڑے کی، کپڑا لپیٹ کر رکھا گیا تو اس لپیٹے ہوئے کپڑے کے ظاہر کی طرف جس نے دیکھا، اسی طریقے سے باندی کے چہرے کو دیکھا، اسی طریقے سے جانور کے آگے اور پیچھے کو دیکھا، چہرے کی طرف سے اور دم کی طرف سے اس کو دیکھا، تو اسے اختیار اب نہیں رہ جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پورے مبیع کو دیکھنا یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ پورے مبیع کو دیکھ پانا کبھی کبھی مشکل، دشوار اور کبھی کبھی ناممکن ہو جاتا ہے. اس لیے اکتفا کیا جاتا ہے اتنا دیکھنے پر جس کے ذریعہ مقصود حاصل ہو جائے. مقصود ہے دیکھنا، جتنے سے مقصود حاصل ہو جائے اتنے پر اکتفا کیا جاتا ہے. تو ڈھیر ہے تو اس کے ہر دانے کو اندر باہر چیک کرنا مشکل ہے. ظاہراً دیکھ لیا تو اختیار اس کا ختم ہو گیا. کپڑا لپیٹ کر رکھا گیا ہے تو اس کی تہوں کو کھول کر کے دیکھنا ایک دشوار بھی ہے. اس لیے ظاہراً دیکھ لیا کافی ہے، باندھی کا چہرہ دیکھ لیا اسی طرح کافی ہے، جانور کا اگاڑا پچھاڑا دیکھ لیا تو بے کافی ہو جائے گی. جتنے سے خیار رویت کا معاملہ پایا جا سکتا ہے اتنے ہی پر اکتفا کیا جائے گا، اور اتنا دیکھ لینے کے بعد اختیار اسے حاصل نہیں رہے گا. اگلا مسئلہ فرماتے ہیں وَإِنْ رَأَى صَحْنَ الدَّارِ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا. کسی نے گھر کے صحن کو دیکھ لیا تو اب اگرچہ اس نے اس کے کمروں کو نہیں دیکھا ہے، اختیار اس کا ختم ہو گیا، اختیار نہیں رہے گا. اس میں فقہا کا اختلاف ہے اس اعتبار سے کہ بعض نے کہا نہیں، اندر داخل ہو کر کے دیکھنا ضروری ہے ورنہ خیار باقی رہے گا. بعض نے کہا کہ نہیں،
باہر سے دیکھ لینا کافی ہے. اس کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ گھر اس علاقے میں، جس علاقے میں بے ہو رہی ہے، کیسے بنتے ہیں. اگر سب یکساں بنتے ہوں، جیسے ابھی آپ دیکھ لیجئے یورپی ممالک میں پلاننگ کے تحت گھر کا نقشہ جب گورنمنٹ پاس کرتی ہے تو آدمی گھر بناتا ہے، اور تمام گھر 95% سے زیادہ یکساں ہوتے ہیں، ایک ڈیزائن کے اور ایک ہی طرح کے گھر عموماً ہوتے ہیں. تو ایسے گھروں میں سے بہرحال کسی نہ کسی کو دیکھا ہے، تو جس کو خریدنا چاہتا ہے اس کو باہر سے دیکھ لیا تو نقشہ تو سمجھ میں آ گیا اس کو، تو جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا. اس لیے اب کمروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ظاہر کو دیکھ لیا، صحن کو دیکھ لیا، کافی ہے اس کے لیے. اور اس اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کہ باہر سے اگر اس مکان کو دیکھ لیا، جن علاقوں میں مکان یکساں ہوتے ہیں وہاں باہر سے بھی دیکھ لیا تو بھی خیال رؤیت باقی نہیں رہے گا. لیکن جن علاقوں میں مکان متفاوت ہوتے ہیں، جیسے ہمارے گاؤں دیہات، ہمارے ہندوستان میں جس کو جو مرضی ہو، جس طرح چاہے اس طرح مکان بنا لیتا ہے، تو یہاں صرف صحن اور ظاہر کو دیکھ لینے سے کام نہیں چلے گا. یہاں اندر بھی دیکھنا پڑے گا کمرے کیسے ہیں اور کس طرح کے بنے ہوئے ہیں. آگے فرماتے ہیں بیع العامہ و شراؤہ جائز. اندھے کا خریدنا اور اندھے کا بیچنا یہ دونوں جائز ہے. اندھے کا بیچنا اور خریدنا جائز ہے، لیکن خریدنے میں چونکہ بیچ رہا ہے تو اپنا مال بیچ رہا ہے، خریدنے میں اس کا اپنا مال ہے نہیں، وہ دوسرے کا مال خرید رہا ہے، اور خریدنے والے کے لیے خیار رؤیت ثابت ہے. تو فرماتے ہیں وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا اشْتَرَىٰ، جب خریدے تو اسے اختیار رہے گا. وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ، اور اس کا یہ اختیار ساقط ہو جائے گا. کیسے؟ فرماتے ہیں بِجَسِّهِ الْمَبِيعَ، ہے نا، بائیں طور کے مبی کو وہ کیا کرے؟ چھو کر دیکھ لے. لیکن کون سے مبی میں یہ اختیار ساقط ہوگا؟ اذا کان یعرف بالجس، جبکہ وہ مبی چھو کر جانی جاتی ہو، پہچانی جاتی ہو، یعنی اس کو چھونے سے پتہ چلتا ہو، تو ایسے مبی کو چھو لے تو خیار اس کا ساقط ہو جائے گا. اگر سونگنے سے پتہ چلتا ہے تو ایسے مبی کو دیکھے نہیں مگر سونگ لے تو خیار ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر چکھنے والی چیز ہے اور چکھ کر کے ہی پتہ لگانا ممکن ہے، تو ایسی چیز کو، ایسے مبی کو اگر اندھا چکھ لے تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اسی کو کہتے ہیں کہ اس کا خیار ساقط ہو جائے گا بائیں طور کے مبی کو چھو کے دیکھ لے، ٹٹول لے، جبکہ ٹٹولنے اور چھونے سے معلوم ہو جاتا ہو. اسی طرح جب وہ سونگ لے، جبکہ سونگنے سے معلوم ہو جاتا ہو. اسی طرح جب وہ چکھ لے، جبکہ چکھنے سے معلوم ہو جاتا ہو. کما فی البصیر، جیسے کہ اکھیارے میں ہے، کہ اکھیارے میں جیسے یہ چیزیں کام کر جاتی ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے مگر چیز ایسی ہے جس کا تعلق چکھنے سے ہے، تو اس کا دیکھنا کافی نہیں ہوگا، چکھنے سے کے بعد ہی خیار اس کا ساقط ہوگا. دیکھ رہا ہے مگر ایسی چیز خرید رہا ہے جس کا تعلق، جس کو جانچنے کا طریقہ چھونا ہی ہے صرف، تو اب ایسی صورت میں دیکھنے سے اس کا خیار باطل نہیں ہوگا، چھونے کی اجازت اس کو ہوگی. اسی کو کہا کما فی البصیر. ولا یسقط خیارہ فی العقار حتی یوصف لہ، لیکن اندھے کا اختیار عقار میں، یعنی درخت ہے یا اسی طریقے سے زمین ہے نا، تو جائیداد ہے، تو ان سب چیزوں میں اس کا اختیار ساقط نہیں ہوگا چھونے، چکھنے، کسی بھی صورت میں چکھنے والی چیز تو ہے، چھونے وغیرہ سے. حتی یوصف لہ، یہاں تک کہ اس کے سامنے پورے طور پر بیان کر دیا جائے کہ یہ چیز ایسی ہے نا، زمین ہو تو اتنی لمبی، اتنی چوڑی ہے، اس محلے وقوع میں ہے. یہ تمام باتیں جب بتا دی جائیں گی تب اس کا خیار ساقط ہوگا.
ومن باع ملک غیرہ بغیر امرہ فالمالک بالخیار، اور جس نے بیچ دی دوسرے کی ملکیت اس کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر، تو اب مالک کو اختیار ہے، چاہے تو بیع کو جائز قرار دے اور چاہے تو فسخ قرار دے۔ فسخ کرنے کا اختیار اس لیے ہوگا کہ جناب اس نے اپنی زمین نہیں بیچی بلکہ دوسرے نے بیچ دی جو اس کا مالک نہیں تھا، تو پھر ایسی صورت میں یہ بیع گویا منعقد نہیں ہوگی۔ اور اجازت دینے کا اختیار اس طور پر ہے کہ اگرچہ یہ ابتداءً اس نے اپنے سامان کا، اپنے ملک کا سامنے والے کو، بائع کو وکیل نہیں بنایا تھا، لیکن اس کی یہ اجازت توکیل کے درجے میں ہو جائے گی۔ تو جب یہ اجازت توکیل کے درجے میں ہو جائے گی تو ایسی صورت میں گویا یہ اسی کی طرف سے پائی گئی۔ آگے فرماتے ہیں وَلَهُ الْإِجَازَةُ إِذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بَاقِيًا وَالْمُتَعَاقِدَانِ بِحَالِهِمَا، اس فرد کو اجازت ہے، کون؟ مالک جو ہے، کہ دوسرے نے بیچ دیا تھا تو اس مالک کو اختیار ہے کہ اجازت دے دے۔ اذا كان المعقود علیہ باقیا، جبکہ معقود علیہ باقی ہو، والمتعاقدان بحالہما، اور متعاقدان بھی اسی حال پر ہوں، یعنی جس پر عقد ہوا وہ اور متعاقدین یہ سب ابھی برقرار ہوں، تو ایسی صورت میں، اور مالک بھی برقرار ہو، تو جب یہ ایسی صورت میں اجازت اس کی طرف سے پالی جائے گی تو گویا کہ یہ بیع نافذ ہو جائے گی۔ ومن رأى احد ثوبین، کسی نے دو کپڑوں میں سے ایک کو دیکھا، فاشتراہما، اور دونوں کو خرید لیا، پھر دوسرے کو دیکھا، جاز لہو، تو اور وہ اسے پسند نہیں آیا تو اس کو اختیار ہے کہ وہ دونوں کو رد کر دے، ایک کو نہیں لوٹا سکتا، کیونکہ صفقہ متفرق ہو جائے گا، سودا الگ الگ ہو جائے گا، جبکہ ایک ہی سودے میں دونوں شامل تھے، اس لیے ایک کو نہیں لوٹا سکتا بلکہ دونوں کو لوٹانا پڑے گا، چاہے تو رکھ لے چاہے تو لوٹا دے۔ ومن ماتا ولہ خیار الرؤیت بطل خیارہ، کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کو خیار رؤیت حاصل تھی تو اس کا یہ اختیار باطل ہو گیا، ورثہ تک منتقل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خیار رؤیت بھی اسی جنس سے ہے جس جنس سے خیار شرط ہے، تو جیسے خیار شرط ورثہ کے درمیان منتقل نہیں، ویسے خیار رؤیت بھی ورثہ کے درمیان منتقل نہیں، اس لیے کہ خیار رؤیت میں بھی وراثت جاری نہیں ہوتی تو خیار شرط میں بھی وراثت جاری نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ شرط دوسرے کو نہیں ملے گی۔ ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدت، کسی نے کوئی چیز دیکھی تھی اور پھر ایک زمانہ گزر گیا، اب اسے خرید رہا ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں دو حال سے خالی نہیں، مبی ابھی بھی اسی حالت پر ہے یا نہیں؟ اگر مبی ابھی بھی اسی حالت پر ہے تو اسے اختیار نہیں رہے گا، کیونکہ جس وصف پر اس نے دیکھا تھا پہلے اسی وصف پر مبی موجود ہے، تو اختیار کس لیے تھا؟ اس لیے کہ دیکھا نہیں تھا، اور دیکھنا کس لیے تھا؟ تاکہ علم حاصل ہو جائے، اس کے اوصاف کو جان لے۔ جب وہ پہلے دیکھ چکا ہے، تبدیلی نہیں ہوئی ہے، تو مقصود حاصل ہے، جب مقصود حاصل ہے تو ایسی صورت میں دوبارہ اختیار سے حاصل نہیں ہوگا، اور اگر اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو فلہ الخیار، تو اس کو اختیار رہے گا۔ کیوں اختیار رہے گا؟ اس لیے کہ اوصاف کے بدل جانے سے، اس شے کے بدل جانے سے، کچھ اس میں تبدیلی آ گئی تو اس کے بدل جانے سے گویا وہ سابقہ چیز نہ رہی جس کو دیکھا تھا، تو دیکھنے کی وجہ سے ہی خیار باطل ہوا تھا، اب جب وہ چیز ہی نہ رہی، یہ نئی چیز ہو گئی، تو گویا دیکھنا نہیں پایا گیا، اس لیے اس کا خیار باقی رہے گا۔
یہ بیع کے لیے استعمال ہونے والی شرطوں میں سے دوسری شرط کا بیان تھا. اب آگے تیسری شرط کا بیان ہے جس کو خیار عیب سے تعبیر کیا جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز کل اس پر گفتگو ہوگی.